بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس کے بعد مزید 7 سمندر اس کی مدد کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ رب العالمین اپنی عزت، کبریائی، بزرگی اور جلالت شان بیان فرما رہا ہے، اپنی پاک صفات، اپنا بلند ترین مقام اور اپنے بے شمار کلمات کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں نہ کوئی گن سکے نہ شمار کر سکے، نہ ان کا کوئی احاطہ کر سکے اور نہ ہی ان کی حقیقت کو کوئی پا سکے۔ سید البشر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف آپ بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یوں کہتے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ 7 سمندر سے زیادہ سمندر ہوں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات لکھنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ گنتی تو زیادہ دکھانے کے لیے ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ الانعام آیت نمبر 1۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر لقمان سلفی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا الحمد سے کی ہے تاکہ ہر کافر و مسلم سامع کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا تنہا وہی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے صرف وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اس لیے کہ جس کی ذات نے زمین و آسمان جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے، در حقیقت صرف وہی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اسی نے ہی تاریکی اور نور کو بنایا ہے، تو جس ذات نے ظلمات و نور جیسی چیزیں پیدا کی ہیں یقیناً وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ نیز فرمان باری تعالیٰ ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 43۔ اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس راہ پر ڈالا۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یقیناً ہمارے رب کے انبیاء حق بات لے کر آئے تھے اور انہیں پکار کر بتایا جائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دل سے کینہ و حسد اور بغض و عداوت کو یکسر نکال دے گا۔
اس لیے کہ اگر وہاں بھی دنیا کی طرح ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہوں گے تو اس طرح جنت کی نعمتیں کامل نہیں ہوں گی، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ، تو نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ایمان و عمل صالح کی توفیق دی، جس کے سبب آج ہم جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 111۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ آسمان و زمین کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ عاجزی کی بنیاد پر کوئی اس کا دوست ہے، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہیں کہ وہی ذات واحد ہر حمد و ثنا کی مستحق ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، جیسا کہ بعض عربوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، اور یہود نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ نہ تو دو جہانوں کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، جیسا کہ مشرکین عرب حج میں تلبیہ پکارتے ہوئے کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرا شریک ہے۔ استغفر اللہ۔ مذکورہ بالا مضمون کی مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ یہ بیان کر دیں کہ میرا رب اس سے بلند و بالا تر ہے کہ اسے کوئی نقص، عیب، محتاجی یا کوئی عاجزی لاحق ہو۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ المومنون آیت نمبر 28۔ پس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ اور دیگر اہل ایمان کشتی پر سوار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے آپ لوگوں کو ظالموں سے نجات دی۔ نیز فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو علم کثیر سے نوازا تھا۔ علم شریعت اور علم قضا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ذرا سازی کا علم دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، دونوں باپ بیٹا پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و انس، پرندے، ہوا اور جانور وغیرہ مسخر کر دیے گئے تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی سے بھی نوازا تھا۔ ان گوناگون نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، یعنی یہ علم و نبوت، یہ بادشاہی، سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اسی کا عطیہ ہے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم اس کے ناچیز بندے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی اپنے اندر کب قدرت رکھتے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی حمد و ثنا کی مستحق تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سورہ سبا آیت 1۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی، اور وہ بڑی حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔
الحمد سے مراد وہ تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہو سکتی ہیں، اور ان سب تعریفوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اور وہ تمام نعمتیں جو رب العالمین نے بندوں کو دی ہیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس لیے آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا گویا اس کی ان نعمتوں پر تعریف بیان کرنا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں صرف وہ مالک کل تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی میں بھی وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہوگا۔ اہل جنت جب اپنے رب کے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے تو اس کا گن گائیں گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 74۔ اور کہیں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راہ پر ڈالا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 43۔ اور کہیں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم و الم کو دور کر دیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 34۔ اور جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس جنت میں داخل کر دیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 35۔ معلوم ہوا کہ رب العالمین جس طرح دنیا میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اسی طرح وہ آخرت میں بھی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اور جس طرح وہ دنیا کا مالک ہے اسی طرح وہ تنہا آخرت کا بھی مالک ہے، اور وہ اپنے تمام امور میں حکمت والا ہے اور اپنی مخلوقات کے اعمال و اسرار سے خوب واقف ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 34۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا اور اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور سب کو اس جنت میں داخل کر دے گا جس میں انہیں پہننے کے لیے سونے اور موتی کے زیورات اور ریشمی لباس ملیں گے، اور تب سب مل کر وہ اپنے رب کی ان کرم فرمائیوں پر اس کا شکر ادا کریں گے جس نے ان کے دل سے ہمیشہ کے لیے حزن و ملال کو دور کر دیا، اور کہیں گے کہ ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا اور نیک اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ نیز کہیں گے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں داخل کیا جہاں ہمیں کبھی بھی تھکن اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ہر قسم کی توفیق رب العالمین کے لیے ہے۔ مزید وضاحت کے لیے نیچے ہم چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ ایک یہودی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، مسلمان ہو جا۔ تو اس نے اپنے قریب ہی موجود اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کے والد نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ کہہ رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کپڑے پہنے اور یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے یہ عطا کیا میری کسی بھی ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر غوت امتک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی
کیونکہ اگر آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سب سے ادنا جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی: الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے زندہ کیا۔ مذکورہ بالا تمام قرآنی آیات اور احادیث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ نیز ان قرآنی آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی پہچان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔